اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم جماعت چہارم اردو کا لیکچر نمبر 5 کریں گے۔ آپ سب بچے سب سے پہلے فہرست اوپن کریں تاکہ ہم دیکھیں گے کہ آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 11 سلطان مراد اور معمار۔ پہلے ہم نے اس سبق کو اردو کی کتاب پہ پڑھا تھا۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز جو ہے ورک بک کے اوپر کریں گے۔ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کون سا سبق ہے۔ یہ وہی سبق ہے جس میں ایک ترکی کے بادشاہ سلطان مراد تھے اور انہوں نے ان کو عمارتیں وغیرہ بنانے کا بہت شوق تھا، تو انہوں نے پورے ملک سے بہت اچھے ماہرین تعمیرات بلوائے۔ تو جب اس نے ماہرین تعمیرات بلوائے تو ان میں سے اس نے ایک معمار کو منتخب کیا اور اس کو ایک مسجد بنانے کا کہا۔ مسجد تو معمار نے بہت زبردست بنائی، لیکن خدا جانے بادشاہ کیا چاہتا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی مسجد کو دیکھتے ہی اسے غصہ بھی آ گیا اور اس کو وہ مسجد پسند نہیں آئی، اور اس نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ یہ حکم دے دیا کہ اس معمار کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب اس میں معمار کا تو کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اس نے تو اپنی تمام صلاحیتیں جو ہیں بروئے کار لاتے ہوئے وہ مسجد تعمیر کی تھی۔ تو اب وہ جو معمار تھا اس نے کہا کہ جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے ہو گیا، لیکن اب کسی اور کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے اپنے ملک کی قاضی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو آپ ہمیں دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر جب مقدمہ چلا تو وہاں پہ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے اس سے معافی مانگی، لیکن قاضی نے کہا کہ قانون کے مطابق فیصلہ یہ فرمایا کہ اگر بادشاہ نے اس کے ہاتھ کٹوائے ہیں تو جواباً بادشاہ کے بھی ہاتھ کاٹنے پڑیں گے۔ لیکن اس وقت معمار یہ دیکھ کر نہ رہ سکا اور اس کو بہت زیادہ وہ تڑپ اٹھا اس ڈر سے کہ ایک بادشاہ وقت، اس ملک کا بادشاہ جو تھا وہ اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا کہ میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تب اس معمار نے بادشاہ کو معاف کر دیا تھا۔ تو یہ ہم نے سبق پڑھا تھا پہلے، آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے ورک بک کے اوپر سے۔ تو آپ دیکھیے، یہ آپ کا پیج نمبر 6 ہے۔ یہاں پہ آپ نے الفاظ کو ان کے معنی سے ملائیں گے، جیسے اشش کرنا، دعویٰ، قاضی، شریعت اور کاربند۔ یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں اور آپ نے ان کو سامنے دیے گئے معنی کے ساتھ ملانے۔ اس سے آگے والا سوال ہے جی، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ ہیں اعتراف، چار و ناچار، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ والا آپ کا گھر کا کام ہوگا جو آپ اپنی کاوش سے کریں گے۔ پیج نمبر 7 اوپن کریں۔ یہ ہے بچوں آپ کا پیج نمبر 7۔ یہاں پہ سوالات جوابات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، سلطان مراد مسجد دیکھنے کے بعد اس نے کیا حکم دیا تھا؟ تو جواب ہے، سلطان مراد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جٹ حکم دیا کہ معمار کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، مسجد پسند نہ آنے پر سلطان مراد نے جو معمار کے ساتھ کیا وہ درست تھا یا غلط؟ اپنے ساتھی سے تبادلہ خیال کر کے جواب لکھیے۔ اگر آپ یہ کوشچن نہ لکھنا چاہیں آنسر، تو آپ اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے مشورے کے بعد بھی لکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور آپ خود اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق بھی اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کا جواب ہے، سلطان مراد نے جو کچھ معمار کے ساتھ کیا وہ بالکل غلط تھا، ایسا کسی صورت بھی کسی بھی جاندار کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگلا سوال ہے، سلطان مراد نے معافی کے لیے کیا الفاظ کہے؟ اور نمبر 2 ہے، قاضی نے سلطان کے جرم کے اعتراف میں قرآنی آیت کا جو مفہوم بیان کیا وہ لکھیے۔ اچھا، اس سوال کا پہلا جو حصہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سلطان مراد نے معافی کے لیے کیا الفاظ کہے تھے؟ تو بادشاہ نے معافی کے لیے یہ الفاظ کہے تھے، میں اپنی اس حرکت پر سخت شرمندہ ہوں، میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی دلیل اور بہانہ پیش نہیں کروں گا۔ یہ سوال کا پہلا حصہ تھا۔
دوسرا ہے اس کا دوسرا حصہ ہے اے عقل مند لوگوں کا سانس ہی میں تمہاری زندگی ہے، یعنی خون کے بدلے خون اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہی سے تمہارا معاشرہ پرامن معاشرہ بن سکتا ہے۔ جو کوئی کسی کا ہاتھ کاٹے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ ہے اس سوال کا دوسرا حصہ کہ قاضی نے جو ہے سلطان کے جرم کے اعتراف میں جو قرآنی آیت پڑھی تھی اس کا مفہوم کیا تھا۔ اگلا سوال ہے معاشرے میں عدل و انصاف کو فروغ دینے کے لیے کون کون سے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ نمبر 1 ہے ملک میں قانون کو نافذ کرنے کے بعد عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ نمبر 2 ہے برابری و مساوات کو فروغ دیا جائے اور قانون سب کے لیے مساوی ہے، اسے یقینی بنایا جائے۔ نمبر 3 پہ ہے حقدار کو اس کا حق اور انصاف جلد ملنا چاہیے، اگر ایسا نہ ہوا تو معاشرے میں عدل و انصاف مشکل ہو جائے گا۔ اگلا ہے تخلیقی کام، یعنی کہانی کا متبادل عنوان اور آغاز لکھیے۔ اب جیسے کتاب کے اوپر اس کا نام ہے سلطان مراد اور معمار، تو ہم نے اس کا عنوان لکھا ہے قاضی کا انصاف۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ملک میں قانون تو موجود ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے ہم نے چونکہ قاضی نے بغیر کسی دباؤ کے معمار کی بات سنی اور دعویٰ دائر بھی کیا اور پھر بادشاہ کو عدالت میں بھی بلایا، تو اس کا نام اس لیے ہم نے قاضی کا انصاف رکھ دیا۔ اور جو کتاب کے اوپر اس کا ابتدائی جو تھا آغاز لکھا ہوا تھا اس کے بجائے ہم نے کیا لکھا ہے آپ اگلے پیج پہ دیکھیں۔ آغاز: کئی سال پہلے ترکی پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس کا نام سلطان مراد تھا۔ بادشاہ بڑا بہادر اور جنگجو تھا، وہ دین کو ماننے والا اور اس کا احترام کرنے والا تھا۔ وہ قانون کا احترام کرنے والا مگر جذباتی انسان تھا۔ اس سے عمارتیں خاص طور پر مسجدیں بنوانے کا شوق تھا۔ بچوں یہ تو وہ آغاز تھا جو ہم نے لکھا ہے۔ میں آپ کو اس کا موازنہ جو ہے کتاب والے آغاز سے کرواتی ہوں۔ دیکھیں یہاں، یہ دیکھیں آغاز کیا ہے کہ ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی میں ایک بادشاہ سلطان مراد رہتا تھا۔ اس بادشاہ نے کافروں سے بہت زیادہ جنگیں لڑ کر ترکی کے علاقے میں اضافہ کیا اور سلطان مراد کو عمارتیں خاص طور پر مسجدیں بنوانے کا بہت شوق تھا۔ یہ ان دو لائنوں کو دیکھ کر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ کافی جنگجو اور بہادر بھی تھا اور انصاف پسند تھا۔ پھر اس کہانی کو پڑھنے کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا کہ ظاہر ہے وہ دین کو ماننے والا اور اس کا احترام کرنے والا بھی تھا، کیونکہ جب قاضی نے اس کے خلاف دعویٰ دائر کیا اور اس کو عدالت میں طلب کیا تو بادشاہ نے بغیر کسی حجت یا دلیل کے نہ صرف عدالت میں بھی گیا بلکہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی دلیل اور بہانہ پیش بھی نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کو معلوم تھا کہ جو میرے ساتھ ہونے والا ہے اور اس نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ وہ اس وقت بادشاہ ملک تھا۔ تو اس وجہ سے ہم ان ساری باتوں کا اندازہ کر کے ہم نے اس کو جو آغاز لکھا ہے سبق کا تو وہ یہ اس پیرے پر مشتمل ہے۔ یہ تمام کام بچوں آپ اپنی نوٹ بکس پر کریں گے، بہت پیارا پیارا اور صاف ستھرا لکھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔